میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک زبردست واقعہ پیش کروں گا نماز کے ہیبت کے متعلق۔ نماز کیسی ہونی چاہیے تو آپ اس کو پورا سنیں، صحاباؤں کے واقعات سے سیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے اور ہم نماز کیسے ادا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کیا ایک صحابی ہیں اور آپ سب نے ان کا نام سن رکھا ہے۔ کیا بڑی عظمت کے ساتھ کیا روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے۔ تہجد کبھی ان کی سفر یا حضر میں کبھی بھی ناغہ نہیں ہوئی۔ کیا کبھی بھی ناغہ نہیں ہوئی۔ اور جب وضو کرتے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کے چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کیا ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر لرزہ آ جاتا تھا۔ کیا کپ کپی آ جاتی تھی۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا تمہیں کیا خبر کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ کیا تم لوگوں کو کیا خبر ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی۔ یہ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا ہے۔ کیا آخرت کی آگ نے غافل کر رکھا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے تکبر کرنے والوں پر مجھے تکبر کرنے والوں پر تعجب ہے کہ کل تک ناپاک نطفہ تھا، اور صحیح ظاہر سی بات ہے ناپاک نطفے تھے۔ کیا اور کل کو مردار ہو جائے گا۔ کیا مردار بھی ہو جائے، مر جائے گا، پھر تکبر کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے، لوگ فنا ہونے والے گھر کے لیے تو فکر کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو چھپ کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو یہ بھی خبر نہ ہوتی تھی کہ کس نے دیا ہے۔ جو صدقہ لینے والے تھے ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کس نے دیا ہے۔ ایسے یہ تھے صحابہ۔ کیا ان کے نام لینے والے آج ہم ہیں۔ ہمارے حال دیکھیں میرے بھائیو، ہمارے حال کیا ہیں۔ نماز نہ پڑھ کے بھی کیا ادھر مسجد سے آوازیں گونج رہی اللہ اکبر۔ ہمارے دل اور ہمارے چہرے کا کوئی رنگ دیکھے تو خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا ہوا، بڑے تکبر اور اس پر چل رہے ہیں کہ دنیا ہماری ہی ہے، دنیا ہماری خیت ہے، کہ دنیا سے ہم کو جانا ہی نہیں۔ ہم کو یہی پتہ نہیں آخرت میں ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت کی فکر کی نہیں، آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے فرمایا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ کیا ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کبھی بھی ٹوٹ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت اور آخرت کی قیمت ہی، آج ہمارے نزدیک مال کی قیمت اور دنیا کی قیمت ہے۔ کیا اور صدقہ تو دور کی بات، آج تو حسد، گالی گلوچ، قطع رحمی، یہ عام بات ہے۔ رشتے ناطے مال کی خاطر توڑ دیتے ہیں۔ کیا مال کی خاطر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، یہ ہمارا مقصد ہو چکا۔ کیا ہم ایک نام کے اور کاغذی مسلمان ہیں۔ کیا تو میرے بھائی اگر آپ کو یہ بات چبھ رہی ہو تو آپ جا سکتے، کیونکہ حق بات پر کہنے پر مشکلات ضرور آتی ہے، پر حق ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ کس نے یہ صدقہ دیا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو 100 گھر ایسے نکلے جن کا گزارا آپ کی اعانت پر تھا۔ کتنے 100 گھر آپ کی اس پر چلتے تھے، اعانت پر۔ اب سوچیں۔ اور پھر آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، علم کے دروازے تھے، شہر اکبر تھے۔ کیا ان کے متعلق نقل کیا گیا جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کس کا؟ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کو آسمان اور زمین نہ اٹھا سکے۔
اور پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہایت سمجھتا ہوں کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ کیا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم تو اذان سنتے ہی